آغا جان، دشمنی ختم کرنے کے لیے میں اپنی بہن قربان نہیں کروں گا۔ میری بہن کی شادی وارث شاہ سے نہیں ہوگی۔ سیغم شاہ خانزادہ کی غراہٹ پر باہر کھڑی اس کی بہن آنکھیں میج گئی۔ کیسے بتاتی کہ وہ وارث شاہ سے محبت کرتی تھی؟ اس سے پہلے آغا جان کچھ بولتے کہ آگے مجبور ہو کر اپنا فیصلہ بدلتے۔ وہ تڑپ کر اپنے بھائی کے مقابل آئی تھی۔ لالا سائیں، مجھے والد سے شادی پر اعتراض نہیں، میں مزید خون خرابہ نہیں دیکھ سکتی، اس قربانی کو تیار ہوں۔ اس کی بات پر سناٹا چھا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر دشمنی دونوں طرف سے ختم ہونی چاہیے۔ مجھے وارث شاہ کی چھوٹی بہن اپنے نکاح میں چاہیے۔ ایک بار پھر سناٹا چھایا تھا کیونکہ وارث شاہ اکلوتی چھوٹی بہن محض 17 سال کی تھی۔ زینب پر شاہ حویلی والے اس رشتے پر بھی مان گئے تھے اور وہ معصوم کم عمر سہمی زینب جلاد زیغم خانزادہ کے نکاح میں کمرے میں گہری خاموشی جمی ہوئی تھی۔ حالانکہ 4 مرد ایک ہی جگہ بیٹھے تھے مگر فضا میں جیسے لفظوں نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ منیر صاحب اپنی کرسی پر سیدھے بیٹھے تھے جبکہ سامنے صوفے پر سلیم صاحب اور اسد صاحب خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے اور ان کے بالمقابل زیغم خانزادہ سخت چہرے کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چند لمحے یوں نہیں گزر گئے، پھر منیر صاحب نے گلا صاف کیا اور زیغم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اسد اور سلیم آج یہاں لڑائی کو بڑھانے نہیں بلکہ ختم کرنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی دشمنی کو رشتہ داری میں بدل لیتے ہیں تاکہ برسوں سے چل رہا یہ تماشا اب تھم جائے۔ زیغم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ وہ مزید بولے، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں، لیکن ایک بار ہم اس بار تو سوچ سکتے ہیں۔ تمہارے باپ نے اس دشمنی کا آغاز کیا تھا، نہ آج وہ زندہ رہا اور نہ ہی وہ شخص جس سے یہ دشمنی شروع ہوئی تھی، یعنی وارث کا باپ۔ اب اس کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں گے؟ آگے جا کر تمہاری نسل آباد ہوگی، وارث کی نسل آباد ہوگی۔ کیا تم دونوں کے معصوم بچے بھی اب اس جنگ میں اتریں گے؟ مجھے ان دونوں بھائیوں کی بات بالکل درست لگی ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ زیغم نے آہستہ سے ہنکار بھرا مگر کچھ نہیں بولا تو منیر صاحب نے بات جاری رکھی، اگر ہم اس دشمنی کو رشتہ داری میں تبدیل کریں گے تو بات کے لیے بہت انسان اور آسانیت ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس بار زیغم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ وہ بولا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں اور نہ ہی سمجھنا چاہتا آقا جان، نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ دونوں وارث کا رشتہ لے کر آئے ہیں میری بہن کلثوم کے لیے اور میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ بہتر ہوگا آپ ان سے کہیں کہ اپنی یہ بات اپنے تک رکھیں اور آئندہ کے بعد میری حویلی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں نے ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کر کے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں چھپا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سلیم صاحب نے بے ساختہ ایک نظر اسد صاحب کو دیکھا مگر کچھ نہیں بولے۔ منیر صاحب نے تحمل سے کہا، تم اس لڑائی کو بڑھانا کیوں چاہتے ہو؟ جب مسئلے کا حل سامنے آ رہا ہے تو ہمیں اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ زیغم نے فوراً جواب دیا، آغا جان، دشمنی ختم کرنے کے لیے میں اپنی بہن قربان نہیں کروں گا۔ میری بہن کی شادی وارث شاہ سے نہیں ہوگی، وہ کوئی سامان نہیں ہے جسے میں دشمنی کی نظر کر دوں۔ اس کی غراہٹ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے مزید بھاری ہو گئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی کلثوم نے یہ جملہ سنا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ آپس میں جکڑ گئے تھے جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اندر منیر صاحب نے گہری سانس کی اور کچھ کہنے والے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور کلثوم تیزی سے اندر آئی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئی تھیں۔ وہ اپنی محبت کو ریت کی طرح پھسلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سیدھی کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے قراری تھی۔ اس نے ایک لمحہ زیغم کو دیکھا، پھر منیر صاحب کی طرف رخ کر کے بولی، لالا سائیں، مجھے وارث سے شادی پر اعتراض نہیں ہے، میں مزید خون خرابہ نہیں دیکھ سکتی، میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج کر جیسے سب کو ساکت کر گئے تھے۔ زیغم چند لمحے سے گھورتا رہا جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو، پھر اچانک کھڑا ہو گیا اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کلثوم نے نظر جھکا لی مگر آواز میں لرزش کے باوجود مضبوطی تھی، جی مجھے سب معلوم ہے۔ اس کا انداز یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی بہن اس کی دشمن سے محبت کر بیٹھی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد زیغم نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے،
اگر تم اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہو تو پھر دشمنی بھی دونوں طرف سے ختم ہونی چاہیے۔ اس نے سلیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے واضح انداز میں کہا، مجھے وارث شاہ کی چھوٹی بہن اپنے نکاح میں چاہیے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی فضا ایک بار پھر منجمد ہو گئی تھی۔ اسد صاحب کے چہرے پر حیرت ابھری، جبکہ سلیم صاحب نے گہری نظر زیغم پر ڈالی، جیسے اس کے ارادے کو پرکھ رہے ہوں۔ چند لمحے بعد انہوں نے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، میں تمہیں زبان دیتا ہوں، جس دن وارث اور کلثوم کا نکاح ہوگا، اسی دن زینب اور تمہارا نکاح بھی میں خود کرواؤں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر مزید بولے، میں اب اس دشمنی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظر اب زیغم پر تھی۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلایا تھا اور بولا، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی کمرے کی فضا جیسے بدل گئی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا بوجھ باقی تھا، جیسے سب جانتے ہو کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر اب اس سے پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ دوسری جانب برآمدے کے ساتھ لگے پچھلے باغیچے میں زینب زمین پر بیٹھی کیاریاں برابر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور وہ پوری توجہ سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ 17 سالہ وہ کمسن حسین لڑکی دیکھنے والوں کو فوراً متوجہ کر لیتی تھی۔ چند لمحے بعد اسے دائیں جانب ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے وارث کھڑا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر دوپٹہ سر پر لیا اور نظریں جھکا لی تھی اور تیزی سے بولی، میں بس یہ ختم کر کے ہاتھ اور منہ اچھے طریقے سے دھو لوں گی، میں بالکل بیمار نہیں پڑوں گی، آپ پریشان نہیں ہو اور نہ ہی مجھے ڈانٹیں، میں جلدی جلدی سارے کام ختم کر لوں گی۔ اس کی بھوکلاہٹ دیکھ کر وارث کے چہرے پر ایک لمحے کو نرمی آئی، جیسے وہ اسے تسلی دینا چاہتا ہو، مگر اگلی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ سیدھا کھڑا رہا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی کر سکتی ہو یا تھوڑی دیر بعد؟ وہ فوراً ہی بولی، جی لالا سائی، ابھی بولے، کیا بات ہے؟ اس نے ہاتھ کے پچھلے حصے سے اپنی پیشانی صاف کی اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وارث کچھ لمحے دیکھتا رہا اسے اور پھر الفاظ چن رہا ہو، پھر اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اچھے طریقے سے معلوم ہے نا خان حویلی سے ہماری کیا دشمنی ہے؟ زینب نے ہلکا سا سر ہلایا اور آہستہ سے بولی، جی لالا جانتی ہوں یہ بات، لیکن آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وارث نے گہری سانس لیا اور نظریں ایک لمحے کے لیے ہٹا لیں، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بڑوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے کہ اب اس دشمنی کو مزید آگے نہیں بڑھانا ہے، نئی نسل آئے گی تو یہ دشمنی ختم ہونے کے بجائے اور پھیلی جائے گی، اس لیے طے ہوا ہے کہ دونوں خاندان کی بیٹیاں ایک دوسرے کے گھروں میں بیاہ دی جائیں گی۔ اس کی بات سن کر زینب کے چہرے پر الجھن واضح ہو گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چند لمحے وارث خاموش رہا، جیسے وہ آخری بات کہنے سے پہلے خود کو مضبوط کر رہا ہو، پھر اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میری شادی زیغم خان کی بہن کلثوم سے طے ہو گئی ہے اور تمہاری شادی زیغم خان سے طے ہو گئی ہے، اسی جمعے کو نکاح رکھا گیا ہے۔ یہ سن کر زینب جیسے ایک دم ساکت ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے تھے اور اس نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، لالا، آپ کو پتہ ہے نا وہ کیسے ہیں، وہ کتنے ظالم ہیں، ان میں بالکل رحم نہیں ہے، آپ میری شادی ان سے کروا رہی ہیں۔ اس کی آواز میں چھپا خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وارث کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ فوراً بولا، کیا تمہیں اپنے بھائی کے فیصلے پر اعتراض ہے؟ زینب نے فوراً سر نفی میں ہلایا، نہیں لالا، آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر سکی تھی کہ وارث نے اسے روک دیا۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی تھی، لیکن کیا میں نے ساری زندگی تم سے محبت نہیں کی، تمہارا خیال نہیں رکھا، ایک باپ کی طرح تمہیں سہارا نہیں دیا؟ کیا آج تم اپنے بھائی کے لیے ایک فیصلہ بھی نہیں لے سکتی؟ اس کے الفاظ زینب کے دل پر سیدھے اترے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں جھک گئی تھی اور اس کے ہونٹ ہلکے سے کپکپائے، پھر اس نے دھیرے سے کہا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز میں ہار مان لینے کی سی تھکن تھی۔ وارث نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اس کے جواب کو قبول کر رہا ہو۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر مڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ زینب وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، پھر اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے،
مگر اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اس نے اپنے دوپٹے کے کونے سے چہرہ چھپایا تھا مگر اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی حالت دیکھتا یا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی جیسے اچانک اس کے ارد گرد سب کچھ بدل گیا ہو اور وہ اس تبدیلی کو قبول کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ بیت گیا اور آج بارات کا دن آن پہنچا تھا۔ آج شاہ حویلی کا آنگن سجا تھا۔ خان حویلی کا نہیں، خان حویلی میں شاہ حویلی کی چڑیا جا رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی زینب دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں جکڑے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ اور واپس جھک جاتی تھی۔ اس کا دل جیسے مسلسل کسی انجانے خوف کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا اور وارث اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سلیم صاحب، اسد صاحب، مولوی صاحب اور چند قریبی مرد بھی آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی وارث سیدھا اس کے قریب آیا اور خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی مگر چہرہ بدستور سنجیدہ تھا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، ہم تیار ہیں۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا نکاح نامہ کھولا، پھر نظریں زینب پر جما کر بولے، زینب ولد کاشف شاہ، آپ کا نکاح زیغم خان ولد نعیم خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سوال سنتے ہی اس کے گلے میں جیسے آواز اٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے ایک لمحہ وارث کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی اور بہت مشکل سے ہونٹ ہلائے۔ قبول ہے؟ اس کی آواز مدھم اور لرزتی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ اس بار اس کے آنسو بہہ نکلے تھے مگر اس نے خود کو سنبھال کر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال پوچھا گیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی اور روتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود سب مرد خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا اور قلم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے دستخط کر دیے۔ وارث نے آگے بڑھ کر بہن کے سر پر ایک بار پھر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے نمی ابھری تھی مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ سلیم صاحب نے آہستہ سے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اسد صاحب نے بھی سر ہلایا اور سب ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ دروازہ بند ہوا تو وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے مگر اس نے کوئی آواز نہیں نکالی تھی۔ دوسری طرف مردان خانے میں زیغم سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر خاندانی پگڑی تھی اور چہرے پر سخت سنجیدگی جمی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد خاندان کے مرد بیٹھے تھے مگر کوئی بھی غیر ضروری بات نہیں کر رہا تھا۔ مولوی صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے اور منیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اجازت ہے نکاح شروع کریں؟ منیر صاحب نے ہلکا سا سر ہلایا، جی شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور زیغم کی طرف دیکھتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے، زیغم خان ولد نعیم خان، آپ کا نکاح زینب بنت کاشف شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زیغم نے بغیر کسی تذبذب کے سیدھی نظر سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا۔ اس نے اسی ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اس نے ہلکا سا سر جھکا کر قبول ہے۔ اس کی آواز میں نہ جذبات تھے نہ جھجک، صرف ایک فیصلہ تھا جو اس نے قبول کر لیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا اور نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ زیغم نے بغیر کسی توقف کے دستخط کر دیے۔ منیر صاحب نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اللہ خیر کرے۔ سلیم صاحب نے آگے بڑھ کر زیغم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اب سب ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے یاد دہانی ضروری کروائی تھی۔ زیغم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چند لمحے خاموش بیٹھا رہا جیسے وہ اس نئے رشتے کے وزن کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بڑھ گیا، جیسے اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ ارادہ دونوں نکاح ایک ہی جگہ ایک ساتھ کرنے کا تھا لیکن منیر صاحب نے منع کر دیا تھا کیونکہ دو نکاح ان کے خاندانی کو کبھی راس نہیں آئے تھے۔
ایک جوڑا خوش رہتا تھا اور ایک جوڑا اداس، اس لیے ان کے فیصلے کے مطابق دوسرا نکاح اگلے دن خان حویلی میں رکھا گیا تھا۔ لیکن کوئی جانتا ہی نہیں تھا زیغم خان کیا چال چلنے والا ہے۔ نکاح ہونے کے کچھ دیر بعد ہی اس نے رخصتی کا شور ڈال دیا تھا اور کھانا کھائے بغیر اپنی دلہن کو لے آیا تھا۔ حویلی میں اس کا استقبال بالکل بھی نہیں ہوا تھا، اسے لایا گیا تھا اور سیدھا زیغم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھی زینب اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے اور پھر کمرے کی خالی دیواروں کی طرف جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کرے، نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی وہ ماحول جس کے بارے میں اس نے سنا تھا۔ سب کچھ غیر مانوس اور سرد تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ خود کو سمیٹ کر بیٹھی تھی، جیسے اپنے ہی وجود میں چھپ جانا چاہتی ہو۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا اور زیغم اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم سیدھے اور بے تاثر تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں جیسے اسے پرکھ رہی ہوں۔ زینب نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ مزید سمٹ گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زیغم نے ہلکی سی طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، مجھے دیکھتے ہی شرما کیوں رہی ہو؟ کمرہ دیکھو، اسے کیوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ وہ خاموش رہی، اس کی آواز گلے میں ہی کہیں رک گئی تھی۔ زیغم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سرد لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا تمہارے آنے کی خوشی میں اس کمرے کو سجاؤں گا؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس دھیرے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف تھا۔ زیغم نے اس کی اس حالت کو دیکھ کر مزید سختی سے کہا، شکل دیکھیے اپنی، تمہاری اوقات میرے سامنے پانی بھرنے کی بھی نہیں ہے، بیوی بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے جا کر اس کے دل پر لگے تھے، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ زیغم نے بات جاری رکھی، تمہیں میں نے اپنی بیوی کسی شوق میں نہیں بنایا، یہ سب ایک حساب ہے، ایک بدلہ ہے۔ تمہارے بھائی کو لگتا ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، میری بہن کو اس کھیل میں ڈال کر مجھے جھکائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا میں کیا کر سکتا ہوں۔ زینب نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، لالا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو کلثوم بھابھی کو بہت چاہتے ہیں، وہ اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ رشتہ قبول کیا ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوتی کہ زیغم تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ زینب درد سے سہم گئی تھی۔ زیغم نے جھک کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا، میرے سامنے آئندہ اگر تم نے زبان چلائی تو یاد رکھنا میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں لوگوں کو ختم کرتا ہوں، بات کو نہیں۔ اس کی آواز نیچی مگر خطرناک تھی۔ جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ لو، میرے سامنے خاموش رہنا سیکھو زینب۔ زینب نے فوراً سر ہلا دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ زیغم نے اس کا بازو چھوڑا اور سیدھا ہو کر بولا، میں اجازت مانگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں، جو میرا حق ہے وہ میں لوں گا، تم خود کو سنبھال لو۔ اس کی باتوں میں حکم تھا، کوئی نرمی نہیں تھی۔ زینب کے لب ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ ساتھ نہیں دے سکے۔ وہ صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی دونوں تھے۔ زیغم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر مڑ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ وہ بری طرح سہم چکی تھی، لیکن جیسے ہی اس کا لمس چہرے پر محسوس ہونا شروع ہوا، وہ بری طرح کپکپانا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی، لیکن اب وہ ایک ایسے مرد کے شکنجے میں تھی جس سے نکلنا ممکن ہی نہیں، ناممکن تھا۔ دھیرے دھیرے ہر پردہ گرتا چلا گیا تھا اور وہ واقعی اس کی بیوی بن گئی تھی، جسے وہ کچھ دیر پہلے اوقات دکھا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 10 بجے کمرے کے کونے میں بیٹھی زینب اپنے گھٹنوں میں گرد بازو لپیٹے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں خالی فرش پر جمی ہوئی تھی، مگر ذہن پوری طرح گزشتہ رات کے مناظر میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا سانس لینا بھی اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ وہ جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کی، مگر وہ سب کچھ پھر بھی سامنے آ جاتا۔ اس کے ہونٹ کانپے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے کونے سے انہیں صاف کیا، جیسے خود کو کسی کے سامنے ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی ہو۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں بیٹھی تھی جب باہر سے اونچی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلے اسے لگا شاید وہم ہے، مگر شور بڑھتا گیا تو وہ چونک کر کھڑی ہوئی تھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم ہلکے مگر بے ترتیب تھے۔
جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ باہر جا کر کیا دیکھے گی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے وہیں رک گئی تھی۔ سامنے صحن میں وارث اور زیغم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے سخت اور آنکھوں میں واضح غصہ تھا۔ زینب دروازے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے تھے۔ زیغم کی آواز بلند ہوئی، تجھے کیا لگا تھا میری بہن کو اپنے گھر کی دلہن بنا کر تو اسے اذیت دے گا اور میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ اس کے لہجے میں طنز اور غصہ دونوں شامل تھے۔ اب دیکھ لے، تیری بہن میرے گھر میں ہے اور میری بہن بھی میرے ہی پاس ہے اور تو خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں وقت پر وار کرنا۔ وارث نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا مگر ساتھ ہی وضاحت بھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہاری بہن سے محبت کرتا ہوں، میں اسے کیوں تکلیف دوں گا؟ اور زینب وہ بہت معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے زینب کی طرف دیکھا جیسے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہو۔ زیغم نے فوراً جواب دیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور اسے کوئی سزا بھی نہیں ملے گی، آخر وہ میری بیوی ہے۔ اس نے لفظ بیوی پر زور دیا، پھر مزید کہا، لیکن میری بہن تم سے شادی نہیں کرے گی۔ ایک طرف کھڑی کلثوم آنسوؤں کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے مگر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ وارث نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا، تم اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کرو گے، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ زیغم کا چہرہ سخت ہو گیا، میری بہن کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، وہ میرے فیصلے پر راضی ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے باہر کی طرف اشارہ کیا، اب یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ اس طرف آنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، یاد رکھنا تمہاری بہن میرے گھر میں ہے، صالح صاحب۔ اس کے الفاظ میں چھپا ہوا دھمکی آمیز سکون صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وارث نے دانت بھیجا اور سختی سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بہن کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ زینب میرے ساتھ جائے گی۔ زینب کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ زیغم فوراً آگے بڑھا اور اس کے اور وارث کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز نیچی مگر کاٹدار تھی، اگر ہمت ہے تو میری بیوی کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کون اسے یہاں سے لے جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی فضا مزید بھوجل ہو گئی تھی۔ چند لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے تھے۔ وارث نے ایک لمبی سانس لی، اس کی نظریں زیغم پر جمی رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، تمہیں میں دیکھ لوں گا، اس دھوکے کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس کی آواز میں واضح انتباہ تھا۔ زیغم نے سر جھٹکا جیسے اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہا ہو۔ وارث نے آخری بار زینب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بے بسی۔ پھر وہ مڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زینب وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی آپس میں جکڑے ہوئے تھے اور دل میں خوف پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا، جبکہ زیغم اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ اب اس کی دنیا یہی ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو زیغم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پہلے ہی سختی جمی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھی زینب پر پڑی۔ وہ خاموش بیٹھی اپنے دوپٹے کے کناروں کو انگلیوں میں پکڑے ہوئی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ زیغم چند لمحے وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آواز سن کر زینب چونک گئی تھی اور فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ زیغم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، میں یہاں تمہاری نخرے برداشت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو وہ مزید سختی سے بولا، کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ ملازمہ جب تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی تو تم نے ناشتہ کرنے سے منع کیا؟ زینب نے ہلکا سا لب بھیج لیا تھا مگر خاموش رہی۔ زیغم نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تمہارے باپ یا بھائی کا گھر نہیں ہے جہاں تمہارے ناز اٹھائے جائیں گے، یہ شوہر کا گھر ہے۔ اور وہ کہاوت نہیں سنی، ایک روٹی کھلانے کے لیے شوہر لوہے کے چنے چبوا دیتا ہے؟ اس کی بات سن کر زینب نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھی موجود تھا مگر اس بار اس کے ساتھ ناراضگی بھی تھی۔ وہ دھیمے مگر واضح آواز میں بولی، نہ مجھے لوہے کے چنے چاہیے اور نہ ہی آپ کی روٹی چاہیے۔ زیغم کی آنکھیں ذرا سکڑی تو وہ مزید بولی، آپ نے جو میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، آپ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور اسلام بھی دھوکے کا قبول نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی زیغم کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ ایک قدم اور آگے آیا اور بولا، تم مجھے سکھاؤ گی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟
اس کی آواز میں واضح غصہ تھا۔ شکل دیکھی اپنی زینب؟ اس نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی، اللہ کی بنائی ہوئی شکل ہے، نہ خراب ہے اور نہ ٹیڑھی ہے، بلکہ بہت اچھی ہے۔ زیغم جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا، اسے شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید کہا، میں کوئی غرور نہیں کر رہی، لیکن آپ کو جواب دینا اب ضروری ہے۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی تھی۔ بے شک میں 17 سال کی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور آگے بھی پڑھوں گی۔ زیغم کے چہرے پر ناگواری اب صاف نظر آنے لگی تھی، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ تو زینب بولتی گئی، آپ کی بہن اور میرا بھائی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ دو لوگوں کے درمیان آئیں گے تو یہ سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے آخری الفاظ جیسے زیغم کے ضبط پر سیدھا وار کر گئے تھے۔ وہ فوراً غصے سے بولا، چپ رہو تم۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ زینب بے اختیار سہم گئی تھی، مگر اس نے نظر نہیں جھکائی تھی۔ زیغم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، خاموش ہو جاؤ ورنہ یہیں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ زینب نے ایک لمحہ گہری سانس لی، اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی بولی، میں اف نہیں کروں گی، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو بات حق پر ہوگی وہ میں ضرور کہوں گی۔ اس کے لہجے میں ضد نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ زیغم چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، جیسے فیصلہ نہیں کر پا رہا ہو کہ اس لڑکی کی ہمت پر زیادہ غصہ کرے یا حیران ہو۔ پھر اس نے غصے سے سر جھٹکا اور بغیر کچھ کہے تیزی سے مڑا، دروازہ کھولا اور زور سے بند کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے باوجود پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ مکمل بے آواز نہیں ہے، اور شاید یہی بات زیغم کو سب سے زیادہ ناگوار گزری تھی۔ شام کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ منیر صاحب اپنے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر خاموش بیٹھے تھے، جبکہ سامنے صوفے پر زیغم بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی ویسے ہی قائم تھی۔ کمرے میں کافی دیر تک مکمل خاموشی رہی، دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا۔ پھر آخر کار منیر صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے مگر سنجیدہ لہجے میں بولے، یہ سب کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا ہے زیغم؟ وہ خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہا، تو منیر صاحب نے مزید کہا، ہم سب کو علم ہے تمہاری بہن وارث سے محبت کرتی ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی آواز میں ناراضگی بھی تھی اور زیادہ افسوس تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی کلثوم کو تکلیف نہیں دیتے، پھر تم کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ زیغم نے بے تاثر انداز میں سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور بولا، اتنی آسانی سے دشمنیاں ختم نہیں ہوتی آغا جان۔ اس کی آواز میں ضد واضح تھی، میں ان لوگوں کو اٹھ اٹھ کر آنسو رلانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمارے گھر والوں نے تکلیف دیکھی ہے ویسے ہی اب وہ دیکھیں گے۔ منیر صاحب نے فوراً کہا، لیکن اس سب میں تم اپنی بہن کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ زیغم نے جواب دینا چاہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کلثوم اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں پہلے بھی سرخ تھیں، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ وہ سیدھی اندر آئی اور زیغم کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ زیغم نے اسے دیکھتے ہی کہا، کلثوم تم؟ مگر اس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، آپ انہیں نہیں اپنی سگی بہن کو آٹھ آٹھ آنسو لرا رہی ہیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، مگر لہجہ مضبوط تھا، آپ نے شادی کر لیا، اپنا گھر بسا لیا، لیکن ایک بار بھی میری پرواہ نہیں کی۔ زیغم فوراً کھڑا ہو گیا اور سخت لہجے میں بولا، تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہو گئی ہوں پاگل۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، میں وارث سے محبت کرتی ہوں بھائی۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ منیر صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ زیغم کا چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ کلثوم بولتی گئی، آپ نے آج مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ ایک بھائی کے سامنے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ بابا کے بعد آپ نے ہمیشہ مجھے ایک باپ کی طرح پیار دیا، لیکن آج جو آپ کر رہے ہیں وہ فرعون کی حرکتوں سے کم نہیں ہے۔ زیغم نے غصے سے کہا، کلثوم اپنی زبان سنبھالو۔ مگر وہ رکی نہیں، جب میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، وارث راضی ہے، تو آپ ہوتے کون ہیں ہمارے درمیان آنے والی؟ اس کی آواز اب کانپ رہی تھی، مگر ہر لفظ واضح تھا۔ آپ اکیلے پیدا ہوئے تھے، میں اکیلی پیدا ہوئی تھی،
آپ کو اکیلے مرنا ہے، مجھے اکیلے مرنا ہے۔ آپ کی زندگی الگ ہے اور میری الگ ہے، ہم ایک دوسرے کی زندگی کے فیصلے لینے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ میری زندگی کو مذاق کیوں بنا رہے ہیں؟ زیغم نے غصے سے قدم آگے بڑھایا اور دھاڑا، خاموش ہو جاؤ، زیادہ زبان درازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا، مگر کلثوم کے چہرے پر اب صرف ٹوٹا ہوا درد تھا۔ وہ بولی، کب تک خاموش رہوں؟ اب بس حد ہو گئی ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آپ کے اس ظلم میں سب کی زندگیاں خراب کی ہیں، اور اب آپ اس معصوم لڑکی کی زندگی بھی خراب کریں گے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے زینب کا خیال آیا ہو، پھر واپس زیغم کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت سب دیکھ رہا ہے، وہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً مڑی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی چند لمحے کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ زیغم وہیں کھڑا سانسیں بھرتا رہا، اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ پھر اس نے زور سے پاؤں زمین پر مارا اور غصے میں دروازہ کھولتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ منیر صاحب خاموش بیٹھے رہ گئے تھے، جیسے پہلی بار انہیں محسوس ہوا ہو کہ یہ دشمنی اب صرف خاندانوں کو نہیں بلکہ رشتوں کو بھی کھا رہی ہے۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل گئی تھی۔ رات 2 بجے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور زیغم اندر داخل ہوا۔ زینب بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے فوراً سر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہی جلدی سے بیٹھ گئی۔ زیغم خاموشی سے اندر آیا اور بغیر کچھ کہے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں نمی واضح تھی، جیسے وہ خود کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ زینب چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار لگا تھا کہ یہ شخص اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ آہستہ سے بستر سے اتری اور محتاط قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر مکمل خاموشی رہی۔ زیغم نظر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ زینب بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ہمت کر کے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولی، کیا باتیں، پریشان کیوں ہیں آپ؟ زیغم نے فوراً اس کی طرف دیکھے بغیر سخت لہجے میں کہا، جاؤ جا کر سو جاؤ، دماغ خراب مت کرو۔ زینب نے آہستہ سے سر ہلایا، جی میں سو رہی ہوں، لیکن آپ کی حالت بتا رہی کہ بات کچھ اور ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر نرمی سے بولی، آپ ایک بار مجھے بتائیں، کیا بتا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے؟ اس کی بات سن کر زیغم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ تھکن تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے بھائی نے میری بہن کو اتنا بھڑکا دیا ہے کہ وہ میرے خلاف ہو گئی ہے۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، جیسے یہ بات اسے اندر سے توڑ رہی ہو، مگر وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زینب دھیرے سے بولی، میرے بھائی نے آپ کی بہن کو نہیں بھڑکایا۔ زیغم نے فوراً اسے گھورا، مگر وہ رکی نہیں، بلکہ انہیں وہ محبت اور مان دیا ہے جو وہ آپ سے اور آپ کے مرحوم بابا سے چاہتی تھی، لیکن اسے کبھی ملا نہیں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، اور جب ایک دشمن کے بیٹے نے اسے وہ عزت اور مان دیا تو وہ سب کچھ بھول گئی۔ زیغم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ زینب نے مزید کہا، میں یہ نہیں کہتی کہ آج انہوں نے جو انداز اپنایا وہ درست تھا، لیکن ان کی باتیں غلط نہیں تھیں۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ زیغم کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ زینب نے گہری سانس لی اور بولی، آپ کو میری باتیں سن کر غصہ آ رہا ہوگا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی ہوں، لیکن جب مجھے بات کرنی ہوتی ہے تو میں صرف بات کرتی ہوں، ڈر اور لحاظ سب پیچھے چھوڑ دیتی ہوں۔ زیغم پہلی بار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، بغیر ٹوکے۔ زینب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر واضح تھی، آپ صرف اپنی بہن کی نہیں، اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، ساری زندگی کا پچھتاوا بہت بھاری ہوتا ہے۔ زیغم کی آنکھوں میں نمی مزید گہری ہو گئی تھی۔
مگر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ امی زینب نے آخر میں نرمی سے کہا، اگر ممکن ہو تو کل میرے بھائی کو بلائیں، ان سے بیٹھ کر بات کریں اور اس رشتے کو آباد کریں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، ایک اچھے بھائی ہونے کا فرض نبھائے، کیونکہ آپ کی بہن نے آپ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا ہے۔ اتنا ضرور سوچ لیجیے گا کہ نہ جانے اس نے کتنی ہمت کے بعد اپنے دل کی بات آپ سے کی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور واپس بستر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور لیٹ گئی تھی، جبکہ پیچھے صوفے پر بیٹھا زیغم گہری سانس لے کر دیوار سے سر ٹکا چکا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب واقعی آنسو اتر آئے تھے، جیسے پہلی بار کسی نے اس کے غصے کے پیچھے چھپا درد دیکھ لیا ہو۔ پوری رات بیت گئی تھی اور اس رات نے زیغم کی انا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ لاؤنج میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وارث شاہ اور زیغم خانزادہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی نمایاں تھی، جبکہ منیر صاحب ایک طرف خاموش بیٹھے سب کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں کلثوم اور زینب کھڑی تھیں۔ کلثوم کے ہاتھ بے چینی سے آپس میں جڑے ہوئے تھے، جبکہ زینب خاموشی سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزرے، پھر وارث نے بیزاری سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور زیغم کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں بلایا تم نے مجھے؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ اس کے لہجے میں تھکن بھی تھی اور ناراضگی بھی۔ زیغم چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس کی آواز معمول سے مختلف تھی، نہ پہلے جیسی سختی تھی نہ غرور۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنے خون کی خاطر یہ کرنا پڑا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے کلثوم کی طرف دیکھا۔ کلثوم فوراً شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ زیغم دوبارہ وارث کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آج شام میں تمہارا اور کلثوم کا نکاح کروانے کے لیے راضی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی وارث، جو اب تک بے دلی سے بیٹھا تھا، فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح حیرت ابھری تھی۔ تم مذاق تو نہیں کر رہی ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیا تم سچ بول رہی ہو؟ زیغم نے گہری سانس لی اور پہلی بار اس کے چہرے پر ضد کے بجائے تھکن دکھائی دی تھی۔ کسی نے مجھے سمجھایا ہے۔ اس کی نظر بے اختیار زینب کی طرف اٹھی، جو خاموش کھڑی تھی، اور اس کی باتیں مجھے بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہیں۔ زینب نے نظر جھکا لی، جبکہ زیغم مزید بولا، جب بہن بھائی کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی محبت کا اظہار کرے تو ایک بھائی کا فرض ہے کہ وہ اس کی محبت اسے دے دے۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ میں دشمنی کی نظر میں اپنے رشتے کو قربان نہیں کر سکتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں تم لوگ غیر تھے، تم سے لڑ سکتا تھا، مگر تمہارا گریبان پکڑ سکتا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کا گریبان نہیں پکڑ سکتا، ان سے نہیں لڑ سکتا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر کلثوم کو دیکھا، اور اب بات میری بہن کی آ گئی ہے، اور اس بات پر ہر ضد، ہر انا ختم ہو جاتی ہے۔ کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جلدی سے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی تھی، مگر اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ زیغم نے وارث کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا، آج میں تمہیں اپنی بہن سونپ دوں گا، اس لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر ہر اس پرانی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ واقعی اپنے ہاتھ جوڑنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے وارث فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کی آواز میں خفگی بھی تھی اور اپنائیت بھی۔ اگر تمہاری بہن میرے گھر آئے گی تو میری بہن بھی تمہارے ہی گھر ہے۔ اس نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ تھامے رکھے۔ اس طرح کی حرکتیں مت کرو، ہم دونوں اب ایک دوسرے کے لیے قابل احترام رشتے میں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اسی لیے سب بھول جاؤ۔ اگلے ہی لمحے اس نے زیغم کو کھینچ کر گلے لگا لیا۔ چند لمحے زیغم جیسے ساکت رہ گیا تھا، پھر اس نے بھی آہستہ سے وارث کو گلے لگا لیا تھا۔ منیر صاحب کے چہرے پر سکون سا آ گیا تھا، جبکہ ایک طرف کھڑی
کلثوم روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ زینب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں تھے، جسے پہلی بار ایسے لگا ہو کہ شاید یہ گھر اب نفرت سے زیادہ رشتوں کو اہمیت دینے لگا ہے۔ پورا دن بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا۔ آج نکاح کا دن تھا اور تمام تر کام نمٹاتے رات کے 2 بج گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر زیغم اندر داخل ہوا۔ پورا گھر خاموش ہو چکا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور تمام رسمیں ختم ہونے کے بعد ہر کوئی اپنے کمروں میں جا چکا تھا۔ آج کلثوم کا نکاح بھی ہو گیا تھا اور وارث اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خان حویلی جو ہمیشہ کلثوم کی موجودگی سے بھری رہتی تھی، آج عجیب خالی محسوس ہو رہی تھی۔ زیغم خاموشی سے اندر آئے تو سامنے صوفے پر بیٹھی زینب اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے دروازہ اپنے ہاتھوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زیغم بغیر کچھ کہے بستر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے تھے۔ آپ میرے پاس بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑی بات ہو سکتی ہے۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی، مگر آج اس میں عجیب سا اپنائیت بھرا سکون تھا۔ زیغم چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے خود سے لڑ رہا ہو، پھر آہستہ سے مڑا اور چلتا ہوا اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر زینب نے دھیرے سے پوچھا، آج آپ کا دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے یا ابھی بھی بھاری ہے؟ زیغم نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ اگلے لمحے وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس نے زینب کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ زینب چند لمحے ساکت رہ گئی، اس لیے ہر طرح کے جواب کی توقع تھی، مگر اس عمل کی نہیں۔ زیغم نے اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے بھاری آواز میں کہا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے جو فیصلہ لیا وہ جلد بازی میں لیا یا اپنے دل کو مار لیا ہے۔ اس کی آواز واقعی ٹوٹ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج میں نے اپنے دل کا ایک ٹکڑا رخصت کیا ہو۔ زینب نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر آہستہ سے بولی، ایک نہ ایک دن بیٹیوں کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی پختگی تھی، بس ہمیں ان کے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر نرمی سے بولی، میرا بھائی آپ کی بہن کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آپ کی بہن کے لیے محبت اور اپنائیت دیکھی ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میرے بھائی کی بہن بھی تو آپ کے پاس ہے۔ زیغم بے اختیار ہلکا سے مسکرایا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہارے ساتھ میں کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اس نے پہلی بار پورے اطمینان سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے زندگی کا وہ سبق دیا جو آج تک کوئی نہیں دے پایا۔ اس کی آواز میں خلوص صاف تھا۔ یہ حقیقت آج میں قبول کرتا ہوں کہ اکثر چھوٹے بھی بڑوں کو وہ سمجھا دیتے ہیں جو بڑوں کو کبھی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، میں آج کلثوم کے چہرے پر جو خوشی دیکھ رہا تھا وہ شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی نظریں نرم پڑ چکی تھی۔ تمہارا شکریہ زینب۔ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی وہ، یعنی ہم دونوں بھی اپنی خوشحال ازواجی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ زیغم اس کی بات سن کر پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں راضی ہوں۔ اس کی آواز میں اب وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ میں واقعی اب ہر دشمنی بھلا کر نئی زندگی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ زینب نے فوراً کہا، میری تو اجازت ہی اجازت ہے، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ اب میری زندگی میں بھی امن آ جائے۔ اس کے الفاظ پر زیغم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں وہ عزت اور محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ زینب کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، سکون کے تھے۔ زیغم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جبکہ دونوں کے درمیان موجود وہ تمام فاصلے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے تھے، اور شاید پہلی بار ان دونوں کو محسوس ہوا تھا کہ رشتے نفرت سے نہیں، محبت اور سمجھداری سے بچائے جاتے ہیں۔